کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی طاقتور گوند جیسا کہ ایلفی ایلیفینٹ تقریباً کسی بھی چیز کو چپکا سکتی ہے لیکن اپنی ہی بوتل کے اندر کیوں نہیں چپکتی؟ اس کا جواب ایک زبردست امتزاج میں چھپا ہوا ہے جس میں شامل ہیں کیمسٹری، میٹیریل سائنس اور بوتل کا ڈیزائن۔ ایلفی کے چپکنے کے پیچھے کیا کیمسٹری چھپی ہے؟ ایلفی گوند ایک سیانو ایکریلیٹ پر مبنی گوند ہے۔ سیانو ایکریلیٹ ایک تیز رفتار چپکنے والا مادہ ہے جو نمی کے ساتھ رد عمل کر کے چپکنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ جب یہ ہوا میں موجود پانی کے بخارات یا کسی سطح پر نمی کے رابطے میں آتا ہے تو گوند فوری طور پر پولیمرائزیشن کے عمل سے گزر کر مائع سے ٹھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بوتل کے اندر یہ چپکنے کا عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بوتل ہوا بند رکھی جاتی ہے تاکہ نمی باہر ہی رہے۔ ہوا میں نمی سے رابطہ نہ ہونے کے باعث ایلفی اپنی مائع حالت میں رہتی ہے اور فعال نہیں ہوتی۔ بوتل کے اندر نمی نہ ہونے کی وجہ سے کنٹرولڈ ماحول میں ایلفی جم نہیں پاتی۔ بوتل کے میٹیریل کا کیا کردار ہے؟ ایلفی کی بوتلیں عام طور پر پولی ایتھیلین یا پولی پروپیلین پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں۔ اس مواد کو جان بوجھ کر منتخب کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو سیانو ایکریلیٹ ایلفی کے چپکنے سے بچاتی ہیں۔ کم سطحی توانائی۔ پولی ایتھیلین اور پولی پروپیلین میں نان پورس سطحیں ہوتی ہیں جو ایلفی کے مالیکیولز کو مضبوطی سے چپکنے سے روکتی ہیں۔ کیمیائی مزاحمت۔ یہ پلاسٹک سیانو ایکریلیٹ کے ساتھ رد عمل نہیں کرتی جس سے گوند کے لیے ایک قدرتی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو اسے چپکنے سے روکتی ہے۔ اگر ایلفی کی تھوڑی مقدار بوتل کی اندرونی دیوار کو چھو بھی لے تو یہ مؤثر طریقے سے چپکے گی نہیں کیونکہ اس کے مواد میں نہ تو مائکروسکوپک ساخت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کیمیائی خصوصیات جو ایلفی کے چپکنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہوا کے بہاؤ کا کنٹرول اور ڈیزائن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بوتل کا تنگ نوزل غیر ضروری ہوا اور نمی کے رابطے کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بوتل کھولی جاتی ہے تو ہوا کے داخلے کی مقدار محدود ہونے سے ایلفی اندر مستحکم رہتی ہے۔ نوزل کا ڈیزائن ایلفی کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کرتا ہے تاکہ زیادہ ایلفی نکلنے سے بوتل کا دہانہ بند ہونے کا خطرہ کم ہو۔ پولیمرائزیشن کا سائنسی عمل۔ سیانو ایکریلیٹ گوند ہائیڈروکسل آئن سے رابطے پر تیزی سے پولیمرائز ہو جاتی ہے جو پانی میں موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ پانی کے مالیکیول ہوا اور زیادہ تر سطحوں پر موجود ہوتے ہیں، ایلفی رابطے میں آتے ہی فوری طور پر چپکنا شروع کر دیتی ہے۔ بوتل کے اندر ان نمی کے ذرات کے بغیر ایلفی غیر فعال رہتی ہے۔ ایلفی گوند کو کسی خشک ہموار پلاسٹک شیٹ پر لگائیں اور آپ دیکھیں گے کہ گوند زیادہ چپکتی نہیں۔ اس کے برعکس کسی قدر نم سطح پر لگانے سے گوند فوری طور پر چپک جائے گی۔ ایلفی کے متعلق دلچسپ باتیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سیانو ایکریلیٹ ایلفی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہنگامی زخموں کو بند کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا کیونکہ یہ فوری طور پر جمتا تھا۔ آج اس کی کنٹرول ترکیب اسے مختلف صنعتوں میں درست چپکنے کے لیے مثالی بناتی ہے۔ مختصراً ایلیفینٹ گوند اپنی بوتل کے اندر اس لیے نہیں چپکتی کیونکہ ہوا بند اسٹوریج نمی کے رابطے کو روکتا ہے۔ نان ری ایکٹیو پلاسٹک میٹیریل جو گوند کے چپکنے سے مزاحمت کرتا ہے۔ نوزل کا ڈیزائن جو ہوا کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے اور وقت سے پہلے گوند کے جم جانے کو روکتا ہے۔ یہ زبردست امتزاج اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ طاقتور ایلفی صرف اس وقت اور اسی جگہ چپکے گی جب اور جہاں آپ کو ضرورت ہوگی۔ اگلی بار جب آپ ایلفی استعمال کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اپنی بوتل کے اندر کیوں نہیں جمتی۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نمی کے ساتھ جمتی ہے۔ جہاں نمی نہیں ہوگی یہ نہیں جمے گی۔ بوتل کے اندر کسی طرح کی کوئی نمی نہیں پائی جاتی۔ پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے اوپر ایلفی کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ کھردری سطحیں جہاں پر نمی موجود ہو یا ہلکا سا پانی ڈال دیا جائے تو وہاں پر ایلفی بڑے زبردست طریقے سے چپک جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ نتیجہ نکلا کہ جہاں پر بھی نمی موجود ہوگی وہاں پر اس کو استعمال کیا جائے گا، اور یہ اس وقت دریافت ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران جب زخموں کو بند کرنے کے لیے کسی ایسے میٹیریل کی ضرورت تھی جو فوراً اس کو خون بہاؤ کو روک دیتا۔ تو ایلفی نے یہ کام کیا۔ یہ تب سے چلی آ رہی ہے اور مختلف طرح سے مختلف انڈسٹریز کے اندر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔